میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی نے یہ کہا کہ من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ سیدھے راستے پر ہے، ومن یعصہما فقد غوی، اور جس نے ان کی نافرمانی کی وہ بھٹک گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ڈانٹا اور یہ کہا کہ بیس الخطیب انت، ایسا خطیب القوم انت، تو اس قوم کا بہت برا خطیب، تو نے یہ کیسے کہہ دیا؟ جس طرح تو نے پہلے جملے میں یہ کہا تھا کہ من یطع اللہ ورسولہ فقد رشد، کہ جس نے اللہ کی اطاعت کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی وہ سیدھے راستے پر ہے، تو دوسرے جملے میں بھی تجھے اللہ اور اس کے رسول کو الگ الگ ہی ذکر کرنا چاہیے تھا کہ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَىٰ، کہ جو اللہ کی اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ تو نے وَمَن يَعْصِهِمَا کہہ کر ایک ضمیر میں اللہ اور اس کے رسول کو دونوں کو ایک ضمیر میں جمع کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس قدر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی تربیت کرتے تھے کہ کوئی اس نوعیت کا لفظ ان کی زبان سے نکل جائے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملنے کا ملانے کا معاملہ ہو رہا ہو نبی کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اصلاح کرتے، ان کو سمجھاتے تھے کہ اس طرح سے نہیں، اس طرح کہو۔ ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ کہہ دیا کہ ماشاء اللہ ہو شئتا، کہ اے نبی اگر اللہ نے چاہا اور آپ نے چاہا تو ایسا ہو جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اجعلت للہ ندا، مجھے تم نے اللہ کا شریک بنا دیا۔ یہ مت کہو، یہ کہو کہ ماشاء اللہ ہوا تھا، اکیلے اللہ نے جو چاہا تو یہ ہو جائے، نبی کے چاہنے سے نہیں ہوتا۔ نبی تو خود اللہ کے محتاج، اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ابو طالب ایمان لے آئے، کیونکہ مشرکین کی مخالفت کے حالات میں ابو طالب نے محض اپنا بھتیجا ہونے کی بنا پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، خاندان اور قبیلے کی حمیت میں ساتھ دیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی وفات کے وقت اس کے پاس گئے، مکے کے بڑے بڑے سردار بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چچا کلمہ پڑھ لو تاکہ قیامت کے دن میں تمہارے لیے گواہی دے سکوں۔ اور جو مکے کے دوسرے سردار بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ ابو طالب آخری وقت میں اپنا ایمان بدل دو گے؟ ابو طالب نے کہا کہ نہیں، میں اپنے باپ دادا کے دین عبد المطلب کے دین پر ہی مروں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ نبی آپ جس کو چاہیں ہدایت دینا آپ نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ ہدایت کسے ملنی چاہیے، ہدایت کا طلبگار اور متلاشی کون ہے، کون اس کے لیے جد و جہد کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے سورہ عنکبوت کی آخری آیت میں فرمایا کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ رُسُلَنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، کہ جو ہمارے راستے میں کوشش کرے گا ہم اسے ضرور اپنی راہ دکھائیں گے۔ کوئی مخلص ہو کر اللہ کا راستہ تلاش کرنے تو نکلے، اللہ تعالیٰ کی رحمت اسے خود جو ہے اپنی طرف بلائے گی۔ تو فرمایا کہ للہ ملک السماوات والارض، زمین و آسمان کی بادشاہت ایک اللہ کے پاس ہے۔ یخلق ما یشاء، وہ جو چاہتا ہے تخلیق کرتا ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جس کو چاہتا ہے وہ بیٹیاں دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے۔ او یزوجہم ذکرانا و اناثا، اور جس کو چاہتا ہے بیٹے بھی دیتا ہے اور بیٹیاں بھی دیتا ہے۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، اور جس کو چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے۔ اس کا ساری کائنات میں حکم چلتا ہے، اس کا سارا اختیار ہے، وہ جو فیصلہ کرتا ہے وہ نافذ ہو کے رہتا ہے۔ مکے کے مشرکین بھی اللہ کے بندوں سے یہ توقع رکھتے تھے کہ یہ ہمیں اولاد دیں گے یا اللہ سے سفارش کر کے دلوا دیں گے۔ آج اس امت میں کتنے ہی لوگ ہیں مزاروں پہ حاضریاں دیتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں کہ اولاد ہو جائے۔ کسی مزار پہ جا کے کہتے ہیں کہ بابا پتر دے کہ پتر دے، کہیں جا کے کہتے ہیں کہ بابا شاہ جوان پتر دے رکھا راج۔ تو یہ مردے جو ہے یہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتے۔
یہ کیا اولاد دے گی؟ یہ تو خود اللہ کے پیدا ہوئے، اپنی زندگی انہوں نے پوری کی، مر گئے، اپنی موت کو نہیں روک سکے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے بیٹے ابراہیم دودھ پینے کی عمر میں وفات پا گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو رواں ہوئے۔ آپ نے یہ کہا کہ آنکھ سے آنسو ہمارے بہتے ہیں اور دل ہمارا غمگین ہے، لیکن ہم کوئی ایسی بات نہیں کریں گے کہ جس سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو، اور اے ابراہیم تمہارے جدا ہونے سے ہمیں بڑا رنج ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ تھا، لیکن کچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ یہ سارا اختیار اللہ کا ہے۔ اولاد دینا، لے لینا، جس عمر میں چاہے انسان کو موت دے دینا، یہ اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے۔ ہمارے ہاں سینکڑوں واقعات بھرے ہوئے ہیں ان پیروں کے، ان نام نہاد ولیوں کے، کہ وہ جس کو چاہتے تھے اولاد دے دیتے تھے۔ مشہور واقعہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے کسی عورت نے کہا کہ اے موسیٰ اللہ سے پوچھ کر آنا میرے یہاں اولاد ہوگی یا نہیں ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے پوچھ کر آئے، اس عورت کو بتایا کہ نہیں بیوی تمہارے یہاں اولاد نہیں ہے۔ اس نے کہا اچھا کوئی بات۔ موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، بعد میں وہاں سے کوئی فقیر گزرا، اس نے آواز لگائی کہ جو ایک روٹی دے گا اس کو ایک بیٹا ملے گا، جو 2 روٹیاں دے گا اس کو 2 بیٹے ملیں گے۔ اس عورت نے 7 روٹیاں دے دی اس کو، اور پھر اس کے بعد اس کے یہاں بیٹے پیدا ہوتے رہے، 7 بیٹے ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر وہاں سے گزرے تو اس عورت نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اے موسیٰ آپ نے اللہ سے پوچھ کے بتایا تھا کہ میرے یہاں اولاد نہیں ہوگی، یہ دیکھو یہ 7 بیٹے ہیں میرے، تو تم نے یہ کیسے کہہ دیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ کوہ طور پہ گئے، اللہ سے ہم کلام ہوئے کہ یا اللہ تعالیٰ یہ کیا معاملہ ہے، تو نے تو یہ بتایا تھا اور میں خود اپنی آنکھوں سے اس کے بیٹے دیکھ کر آ رہا ہوں۔ تو اللہ نے کہا کہ اے موسیٰ اس سوال کا جواب تو بعد میں ملے گا، پہلے یہ پلیٹ اور چھری لو اور جا کے انسانی گوشت لے کر آؤ کہیں۔ لوگوں سے کہو کہ اللہ نے گوشت مانگا ہے انسان کا، لے کر آؤ پلیٹ۔ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ پھرتے رہے، لوگوں سے کہتے رہے کہ اللہ نے انسانی گوشت مانگا، جس سے کہتے وہ انکار کر دیتا کہ نہیں جی میں نہیں دے سکتا۔ پھرتے پھراتے دور کہیں پہاڑ پہ پہنچے، وہی صوفی ملنگ جو ہے جس نے یہ کہا تھا کہ جو ایک روٹی دے گا اس کو ایک بیٹا ملے گا، وہ اپنی جھونپڑی میں ریاضت میں مشغول تھا، بقال ان کے بنائے ہوئے قصوں کے، ہے تو سب یہ جھوٹ اور فریب۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے یہ کہا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے یہ کہا کہ اللہ نے انسانی گوشت مانگا ہے، کوئی نہیں دے رہا ہے، تم دو گے؟ تو صوفی نے کہا کہ ہاں دوں گا، کہاں کا چاہیے؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تو پتہ نہیں ہے، ویسے یہ دعوے کرتے ہیں کہ نبی بھی عالم الغیب ہوتے ہیں، ولی بھی عالم الغیب ہوتے ہیں، اور جب اپنے من گھڑت قصے بیان کرتے ہیں تو اپنے عقیدے یہ ایک طرف رکھ دیتے ہیں۔ یہاں یہ دکھانا مقصود ہے کہ یہ صوفی اور ملنگ ہوتا ہے یہ نبی سے زیادہ پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو پتہ نہیں ہے کہاں کا گوشت مانگا ہے اللہ نے، تو اس ملنگ نے جو ہے وہ اپنے جسم کے مختلف حصوں کا گوشت کاٹ کے وہ پلیٹ بھر دی، اور موسیٰ علیہ السلام کو لے کر کوہ طور پہ چلے گئے۔ اللہ سے کہا کہ یا اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں سے مانگا لیکن کسی نے نہیں دیا، ایک بندہ جو ہے وہ پہاڑ کے اوپر بیٹھا ہوا تھا اکیلا، چلا کاٹ رہا تھا، اس سے میں نے کہا تو اس نے جو ہے وہ دیا ہے۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ انسان تو تم بھی تھے، یعنی کہ نعوذ باللہ نبی کو کم تک دکھانا کہ ایک صوفی جو ہے وہ اللہ سے زیادہ جو ہے وہ تعلق رکھنے والا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال نہ آیا کہ اللہ نے انسانی گوشت مانگا ہے تو میں ہی دے دوں، میں بھی تو انسان ہوں۔ ویسے یہ کہتے ہیں کہ نبی انسان نہیں ہوتے، نبی نور ہوتے ہیں، لیکن من گھڑت قصوں کی دنیا میں سب کچھ جائز ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ دکھایا انہوں نے کہ یہ جو صوفی اور ملنگ ہے یہ نبی سے زیادہ اللہ کے قریب اور اللہ کا چہیتا ہوتا ہے۔
اور دین تصوف میں یہی بنیادی نظریہ ہے کہ ولی جو ہوتا ہے وہ نبی اور رسول سے اوپر ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ نبی اور رسول جو ہوتا ہے اس تک اللہ کا پیغام فرشتے کے ذریعے سے آتا ہے، اور ہم براہ راست اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، ہمیں فرشتے کے بھی ذریعے کی ضرورت نہیں۔ تو دین تصوف نے اسلامی عقائد کو بالکل الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا، اور آج جو دین رائج ہے ہمارے ہاں یہ فرقوں اور مسلکوں میں، چاہے دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، یہ وہی دین تصوف ہے کہ جو قرآن و حدیث کے دین کی ضد ہے، جس میں اسلام کی تعریف تصوف میں شرک ہے، اور تصوف کا جو شرک ہے وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق توحید ہے، مشرق و مغرب کا فرق ہے، اور یہ سارے جو ہے اس دین کے علمبردار بنے ہوئے ہیں۔ بہرحال فرمایا کہ وما انہ علیم قدیر، وہ سب کچھ جاننے والا اور قدرت رکھنے والا رب ہے۔ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کسی بشر کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ اس سے کلام کرے، اللہ کسی انسان سے بات نہیں کرتا مگر الا وحیا، وحی کے ذریعے سے، اور یوں ورائے حجاب یا پھر پردے کے پیچھے سے، اور یرسل رسولا، یا پھر اللہ تعالیٰ پیغام پر بھیجتا ہے، فرشتے کو پیغام دے کر بھیجتا ہے، فیوحی باذنہ ما یشاء، جو کہ اللہ کے حکم سے جو وحی ہوتی ہے وہ فرشتہ جو ہے وہ نبی تک پہنچا دیتا ہے۔ یہ 3 طریقے ہیں اللہ تعالیٰ جس سے کسی بھی انسان سے ہم کلام ہوا ہے، چاہے موسیٰ علیہ السلام سے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کو نہیں دیکھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا۔ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے، عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کے بعد میں نے پوچھا کہ کیا آپ نے معراج میں اللہ کو دیکھا تھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نور انا ارا، وہاں تو نور تھا، میں اسے کیسے دیکھ سکتا تھا؟ اتنا نور تھا کہ کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، جس طرح سے ہم سورج کو دیکھتے ہیں ہماری آنکھ اس کے اوپر ٹک نہیں سکتی۔ اور صحیح مسلم ہی کی دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ کا حجاب نور ہے، پردہ، اللہ کو براہ راست کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ البتہ جنت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ممکن ہوگا، ایمان والوں کو اللہ کا دیدار ہوگا، اور یہ جنت کی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں تم اپنے رب کو اس طرح سے دیکھو گے جس طرح سے چاند کو دیکھتے ہو جو روشن رات میں ہوتا ہے، یعنی جس طرح سے چاند کو ہم دیکھتے ہیں اور ہمیں کوئی تکلیف آنکھ میں نہیں ہوتی، کوئی مشکل نہیں ہوتی دیکھنے میں، اس طرح سے ہم اللہ کو بغیر تکلیف اور بغیر کسی پریشانی کے، مشکل کے جنت میں ایمان والے اللہ کو دیکھ سکیں گے۔ لیکن یہاں صوفیت کے دعوے داروں نے بھی جو ہے اس کے بھی دعوے کیے ہیں کہ اللہ کو ہم نے دیکھا، اللہ ہم سے ہم کلام ہوا، من گھڑت واقعات۔ تو قرآن کے خلاف جو بھی بات ہے ظاہر ہے وہ غلط ہے، اس کے صحیح ہونے کا اس ایمان والے کے نزدیک تصور ہی نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ مفتی غلط ہے، یہ گمراہ ہے، یہ تمہارا مولوی یہ گمراہ ہے، یہ تمہارا صوفی اور ملنگ یہ گمراہ ہے، بھٹکا ہوا ہے۔ اللہ کی کتاب بالکل صحیح راستہ بتانے والی ہے، اصل راستہ یہ ہے، اصل عقیدہ یہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں بتایا، تو وہ ہر ایک کو رد کر دے گا، اللہ کی بات کو رد نہیں کرے گا۔ تو فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یا تو وحی کے ذریعے سے کلام کرتا ہے، وحی کا مطلب ہوتا ہے کہ یہاں پر وحی جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ الہام کے معنوں میں استعمال ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نبی کے دل میں بات ڈال دیتا ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے جس کو الہام کہتے ہیں۔ دوسرا، پردے کے پیچھے سے اللہ کلام کرتا ہے، جس طرح موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے معراج کی رات میں کلام کیا۔
اور تیسرا طریقہ اللہ نے بتایا کہ اللہ فرشتہ بھیجتا ہے جو اللہ کی دی ہوئی وحی نبی تک پہنچا دیتا ہے۔ اب ہمارے یہاں جو دین تصوف کے علمبردار ہیں وہ الہام کے دعوے دار ہیں۔ ہر صوفی اس بات کا دعوے دار ہے کہ اس کو الہام ہوا۔ الہام کا دعویٰ کرنا یہ جو ہے وحی ہی کا دعویٰ کرنا ہے، اور یہ اسی طرح سے ختم نبوت کا انکار ہے جس طرح سے غلام احمد قادیانی نے ختم نبوت کا انکار کیا۔ کوئی یہ کہتا ہے کہ مجھے الہام ہوا تو اس کا مطلب وہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اللہ نے میرے اوپر وحی کی، اور وحی کا سلسلہ ختم ہو چکا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تمام ہو چکا۔ لیکن جتنے یہ صوفیت کے دعوے دار ہیں سب کے سب اپنی باتوں میں، اپنی کتابوں میں اپنے الہام کے دعوے دار ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر الہامات فرمائے، الہام کیا، یہ الہام ہوا، وہ الہام ہوا۔ تو شیطان جو ان کے دل میں، ان کے ذہن میں خیالات ڈالتا رہا، اس کو یہ الہام سے تعمیر کرتے رہے اور خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کیے۔ فرمایا کہ وہ بہت ہی عالی رتبہ اور حکمت والا رب ہے، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا۔ اور اسی طرح سے، یعنی یہ جو 3 طریقے اللہ نے بتائے ہیں، اسی میں سے ایک طریقے سے اللہ نے آپ کی طرف اپنے حکم سے وحی بھیجی ہے۔ جبریل امین آپ کے پاس اللہ کی وحی لے کر آتے ہیں، آپ کے اوپر اللہ کا کلام نازل ہوتا ہے، جو باتیں آپ کو پتہ نہیں تھیں وہ معلوم ہوتی ہیں۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہوتی ہے اور ایمان کی تفصیلات کیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے نازل ہونے سے پہلے فکر مند رہتے تھے کہ یہ دنیا کس طرف جا رہی ہے، راہ ہدایت کون سی ہے، مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جا کر جو غور و فکر کرتے تھے وہ اسی بات پر کہ صحیح راستہ ہے کیا۔ اسی بات کا یہاں اللہ نے ذکر فرمایا کہ آپ کو ایمان کی تفصیلات کا پتہ نہیں تھا، آپ کو کتاب الہی کی تعلیمات کا پتہ نہیں تھا، ہم نے آپ کو دیا۔ یہاں کیا دعویٰ کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کی نبی تھے جب آدم علیہ السلام بھی نبی نہیں بنائے گئے تھے۔ اللہ کے عرش پہ لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تفصیل نصاب میں زکریا ناظمی نے لکھا۔ اور یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ نے اپنے نبی کے نور کو بنایا، یہ سب جھوٹی غلط باتیں ہیں۔ اللہ نے بتایا کہ اے نبی آپ کو نہ تو ایمان کی تفصیلات کا پتہ تھا، نہ کتاب کی تعلیمات کا پتہ تھا، وَلَٰكِن جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، لیکن ہم نے اس ہدایت کو نور بنایا ہے کہ اس سے ہم اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں ہدایت کرتے ہیں، روشنی دکھاتے ہیں۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا شبہ تم سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کرتے ہو۔ اللہ نے تمہیں سیدھا راستہ دکھایا اور تمہیں ذمہ داری دی انسانیت تک یہ پیغام پہنچانے کی، اور تم یہ ذمہ داری بحسن و خوبی انجام دے رہے ہو، اپنا کام پورا کر رہے ہو، سیدھے راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہو۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس اللہ کا راستہ جس کی ملکیت یہ آسمان کی سارے ہیں اور یہ زمین کی ساری کائنات جس کی ملکیت ہے، اسے جو راستہ پسند ہے، وہ جس راستے پر چلنے کا تقاضا کرتا ہے اس طرف تم رہنمائی کر رہے ہو۔ الا الی اللہ تفصیل الامور، اور جان لو، آگاہ رہو کہ سارے معاملات، سارے اعمال اللہ کی بارگاہ میں ہی پلٹائے جاتے ہیں۔ تو یہ بات اللہ نے قرآن میں اور بھی کئی جگہوں پر ارشاد فرمائی ہے، وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، کہ اللہ کی بارگاہ میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، امور پلٹائے جاتے ہیں۔ سورہ ہود کی آخری آیت میں فرمایا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، ہر معاملہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ اور یہاں ان تمام فرقوں اور مسلکوں کا کیا عقیدہ ہے کہ ہم جو درود پڑھتے ہیں وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبر میں پیش کر دیا جاتا ہے۔
کچھ کہتے ہیں کہ قبر کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم درود خود سنتے ہیں اور درود پڑھے تو فرشتے لے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیتے ہیں۔ کھلا مشرکانہ عقیدہ ہے یہ۔ درود میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رحمت فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر، جس طرح انہوں نے ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل پر رحمت فرمائی۔ دعا ہم اللہ سے کریں اور فرشتے یہ لے جائیں نبی کے پاس، دعاؤں کو قبول کرنے والا تو ایک اللہ ہے۔ تو افسوس کی بات ہے کہ یہ تمام فرقے اور مسلک آج جو ہمارے سامنے ہیں عقیدے کے شرک میں بری طرح مبتلا ہے۔ اسی وجہ سے ایک بڑی تعداد ہونے کے باوجود، لاکھوں کی تعداد میں حج اور عمرے کرنے کے باوجود، لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں روزے رکھنے کے باوجود، نمازیں پڑھنے کے باوجود، یہ جو ذلت و بربادی مسلط ہے یہ کم نہیں ہو رہی۔ اس وجہ سے کہ جب تک عقیدہ شرک سے پاک نہ ہو، ایمان خالص نہ ہو تو کوئی بھی عمل کوئی نتیجہ پیدا نہیں کر سکتا، اور یہ سب اعمال ضائع ہو جاتے ہیں، کوئی اجر و ثواب ان کا نہیں ملے گا اللہ کی بارگاہ میں جب تک کہ اللہ کو اکیلا ہر لحاظ سے اس کی ذات میں، صفات میں، حقوق اور اختیارات میں نہ مانا جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے لیے، آپ سب بھائیوں کے لیے کہ ایمان کی اہمیت کو سمجھنے، اس کے اوپر پوری طرح سے ثابت قدم رہنے کی اور ایمان کی دعوت، شرک سے بچنے کی دعوت دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی اللہ تعالیٰ ہمیں ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی واستغفر اللہ لي ولکم ولسائر المؤمنین۔ وقت تھوڑا سا ہے، بہرحال کوئی سوال کوئی بھائی کرنا چاہیں تو انشاءاللہ کوشش کریں گا کہ وعلیکم السلام۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کے گھر میں بچے کی پیدائش ہوتی ہے اور وہ جو ہے اس کی خوشی میں کچھ مارتا ہے اور وہ بھی وہ یہ کہتا ہے کہ میں جو ہے اپنے بچے کی پیدائش کی خوشی میں بانٹتا ہوں، تو کہ یہ غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز میں شمار ہوگا؟ نہیں، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز میں شمار نہیں ہوگا۔ وہ بچے کو کی بارگاہ میں کوئی نذرانہ پیش نہیں کر رہا ہے، وہ انسان کو خوشی ملتی ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو وہ اس طرح کے معاملات کو لوگ کرتے ہیں، اس میں غیر اللہ کی نظر و نیاز سے کرتا ہے۔ امام جو ہے وہ نمازوں کے اندر گہری دو رکعتیں پڑھتا ہے اور تین رکعتوں والی، تو گہری رکعتوں کے اندر وہ الحمدللہ وہ کافی لمبی پڑھتا ہے، جبکہ گہری رکعتوں کے اندر جو دیکھا ہے وہ فوراً پڑھ کے آ جاتا ہے۔ اس بارے میں لیکن قرآن کو اس طرح پڑھنا چاہیے کہ اس کا ادب مجروح نہ ہو، اور اللہ نے کہا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا کہ قرآن کو ترتیب کے ساتھ پڑھیں، تو لہٰذا جو ہے جلدی جلدی پڑھنا کہ جس سے الفاظ بھی صحیح ادا نہ ہوں وہ غلط ہے۔ تو عام طریقے سے پڑھنا چاہیے، چاہے گہری رکعتیں ہوں یا سیدھی رکعتیں ہوں۔ نہیں، وہ آیت غالباً سورہ نساء کی ہے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ جیسے وہ وقت کیسا ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان لوگوں پر گواہ کی حیثیت سے ہم وہاں پر کھڑا کریں گے۔ ان لوگوں سے مراد یہ امت ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس سے مراد اس بات کی گواہی ہے کہ اللہ کا پیغام انبیاء نے انسانیت تک اپنی امت تک پہنچا دیا۔ جادو کا کیا مطلب ہے؟ کیا جادو ہونا یہ تو بڑا طویل کا سوال ہے، وقت اتنا نہیں ہے کہ میں آپ کو جواب دے سکوں، اور اس سلسلے میں لکھے ہوئے مضامین بھی موجود ہیں عبداللہ میں، وہ آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، اس سے آپ کو ابھی تفصیل مل جائے گی۔ مختصر سوال ہے، کوئی تو وہ کر لیں۔
جی ہاں، ابو سفیان ایمان لے آئے تھے اور وہ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے. نہیں، ڈر کا ایمان نہیں تھا، بلکہ وہ مخلص ہو کر ایمان لائے تھے اور اس کے بعد جو ہے مخلص مسلمان کی حیثیت سے ہی ساری زندگی انہوں نے گزاری. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکے میں داخل ہونے سے پہلے وہ ایمان لے آئے. ان کو یہ بتایا گیا کہ پہاڑ کے اوپر کچھ روشنیاں سی نظر آ رہی ہیں، تو وہ جو ہے سنبل لینے گئے کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پوشیدہ رکھا تھا مکے کے اوپر اپنی آمد کا معاملہ، تو لیکن انہیں ڈر تو تھا کہ کسی وقت بھی ایسا ممکن ہے. تو پہلا یہ ہے کہ ابو سفیان جب وہاں گئے تو انہوں نے مختلف خیمے دیکھے، لوگ دیکھے، اور پھر کسی خیمے والوں نے انہیں پکڑ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیا کہ یہ صاحب جو ہے جاسوسی کر رہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ کہا کہ کیا اب بھی ایمان کے قبول کرنے کا وقت نہیں آیا. تو بہرحال انہوں نے اپنی صورتحال بھی دیکھ لی تھی کہ ہم کس صورتحال میں ہیں، اور اس لشکر کا بھی جائزہ لے لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کتنے صحابہ کے ساتھ اور کتنے مخلص لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ آئے ہوئے. تو انہوں نے اسی وقت کلمہ پڑھ کے ایمان قبول کر لیا. تو اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں داخل ہوئے ہیں تو آپ نے یہ اعلان کیا ہے کہ جو اپنے گھر میں بیٹھا رہے گا اس کے لیے امان ہے، اس کو کچھ نہیں کہا جائے گا. جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے گا تو اس کے لیے امان ہے. تو پھر جو ہے بعد میں ان کا کوئی ایسا معاملہ سامنے نہیں آیا. البتہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ابو سفیان کچھ لوگوں کے ساتھ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ملنے کے لیے آئے. تو وہ بیٹھے ہوئے تھے انتظار میں کہ ابھی ہمیں بلائیں گے، ہم جا کے عمر رضی اللہ عنہ سے مل لیں گے، جبکہ وہ خلیفہ تھے عمر رضی اللہ عنہ. تو ان سے پہلے عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور دوسرے پرانے ایک دو صحابی آئے، تو ان کو عمر رضی اللہ عنہ نے فوراً بلا لیا. تو جو باہر لوگ بیٹھے ہوئے تھے ابو سفیان سمیت وہ آپس میں بات کرنے لگے کہ دیکھیں ان لوگوں کو بلا لیا، ہم پہلے بیٹھے ہوئے تھے، ہمیں ابھی تک نہیں بلایا. تو ابو سفیان نے ان سے کہا کہ بھئی اس کے اوپر کوئی برا ماننے کی بات نہیں ہے، ایمان کی بات اٹھی تھی، ہمارے سامنے بھی تھی، ان کے سامنے بھی تھی. انہوں نے ایمان قبول کرنے میں سبقت کی، ہم لوگ جو ہے وہ پیچھے ہٹے رہے. تو ہم نے جو ہے خود جو کوتاہی کی ہے اس کے اوپر بھی تو غور کریں. ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ جی ہم سے ترجیحی سلوک کیا جا رہا ہے دوسروں سے، تو ہم اپنا طرز عمل بھی تو دیکھیں کہ ہم نے بھی تو کس طرح شدید کوتاہی کی کہ ایمان کی دعوت کو سمجھتے ہوئے ہم نے قبول نہیں کیا. تو یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ وہ مخلص ہو کر ایمان لائے تھے، انہیں کوئی وہ نہیں کہا کہ کوئی ڈر کے تحت ایمان لائے. ابو سفیان کی بیوی جو تھی ہند، ان کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ جنگ احد میں حمزہ رضی اللہ عنہ جو شہید ہوئے تھے تو ان کی لاش کی بے حرمتی کی تھی انہوں نے اور کلیجہ نکال کے جب آیا تھا. تو یہ بالکل جھوٹی بات ہے، یہ صحیح بات نہیں. جی ایسی کوئی بات نہیں جی، یہ تاریخ کی کتابوں میں نہیں، حدیث میں. جبکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی فتح مکہ کے بعد ایک مرتبہ ان کی بیوی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت ایسا تھا کہ جب بیوی نظر میں آپ سے زیادہ برا کوئی آدمی نہیں تھا، آپ سے زیادہ نفرت مجھے کسی اور سے نہیں تھی، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ آپ سے زیادہ اچھا میرے نزدیک کوئی نہیں ہے، آپ سے زیادہ جو ہے محبوب میرے نزدیک کوئی نہیں ہے ایمان کی بنا پر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں میرا بھی یہی حال ہے. تو جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے قاتل جو تھے وحشی بن حرب، ان کو یہ کہا تھا کہ بھئی کیا تم اپنا چہرہ مجھ سے چھپا سکتے ہو. اس کے بعد وحشی بن حرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہیں آتے تھے، جنہوں نے شہید کیا تھا حمزہ رضی اللہ عنہ کو اپنے حربے سے. تو جنگ میں شہید تو ظاہر ہے کہ اور بھی صحابہ ہوئے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا سے جو خصوصی محبت اور تعلق تھا اس کی بنا پر آپ نے یہ کہا کہ بھئی آپ میرے سامنے آنے سے بچے، مجھے اپنے چچا کی یاد آ جاتی ہے آپ کو لکھ کر. تو
اب اگر ان کی بیوی نے کلیجہ چبایا ہوتا تو یہ تو اور گھناؤنی حرکت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان سے جو ہے بات بھی نہیں کرنی چاہیے تھی اس لحاظ سے تو لیکن ایسا کوئی واقعہ ہوتا تو ضرور کوئی ذکر. اب یہ مغرب کا وقت ہونے والا ہے، ساتھی افطار کی تیاری کریں اور دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ ایمان سے ثابت کریں.